بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلب، آج کتاب الہدایہ جز ثالث کا سبق نمبر 176 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ جنس ظہور التناقض فی الدعوہ اور اسی طرح جنس نمبر 2 جحود الشراء کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ومن ادعا فی دار دعون سے لے کر فیستبد بفسخہ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1 تجاحد المتعاقدین فسخ للعقد، کہ متعاقدین کا عقد سے باہمی انکار یا عقد کو فسخ کرنا ہے۔ نمبر 2 الاقالۃ تصح بالتعاطی کما ان البیع یصح بالتعاطی، کہ جیسے بیع بالتعاطی جائز ہے ایسی اقالہ بالتعاطی بھی درست ہے۔ اصل نمبر 3 النیت بدون العمل لا تعمل، کہ نیت بغیر عمل کے کام نہیں کرتی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف۔ تو جن سے جحود الشراء، اس کو 3 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1 تجاحد المتعاقدین، کہ متعاقدین دونوں عقد سے انکار کرے تو یہ تجاحد مفسخ للعقد، اس سے عقد فسخ ہو جائے گا۔ فصل نمبر 2 جحود احد المتعاقدین، کہ متعاقدین میں سے ایک نے انکار کیا تو عقد فسخ نہیں ہوگا بلکہ دوسرے کو خصومت کا حق حاصل ہوگا۔ نمبر 3 جحود احدہما وترک الآخر الخصومۃ، کہ دونوں میں سے ایک نے انکار کیا اور دوسرے نے خصومت چھوڑنے کا پکا ارادہ کیا تو اس سے بھی عقد فسخ ہو جائے گا۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال ومن ادعا فی دار دعوا وانکرها الذی هی فی یده ثم صالحه منها فهو جائز وهي مسألة الصلح على الانکار وسنذكرها في الصلح ان شاء الله، والمدعى به وان كان مجهولا فالصلح على معلوم عن مجهول جائز عندنا لأنه جهالة في الساقط فلا تفضي إلى المنازعة على ما عرف۔ اور اگر کسی نے ایک دار میں دعویٰ کیا اور قابض نے اس کا انکار کیا، پھر منکر نے اس کے ساتھ صلح کی تو یہ جائز ہے، اور یہ انکار پر صلح کرنے کا مسئلہ ہے جسے ہم کتاب الصلح میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اور مدعا بھی اگرچہ مجہول ہے لیکن ہمارے ہاں مجہول سے معلوم پر صلح کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ ساقط میں جہالت ہے، اس لیے یہ منازعہ کی طرف مفضی نہیں ہوگا جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے۔ قال ومن ادعا فی دار دعوی، اس سے پہلے والی عبارت یعنی وان کانت مستدیرۃ پر ہم درس سابق میں بات کر چکے ہیں۔ یہ مسائل شتہ میں سے ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک شخص نے کسی دار پر مطلقاً دعویٰ کیا استحقاق کا، لیکن قدر استحقاق کی تعین نہیں کی کہ میں نصف کا مالک ہوں، میں ثلث کا مستحق ہوں یا کل کا مستحق ہوں، اور جس کے قبضہ میں یہ دار ہے اس نے انکار کیا کہ نہیں، آپ کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ پھر بعد الانکار مدعی کے ساتھ صلح کی، مثلا 2 لاکھ روپے دے دی کہ آپ اپنے دعوے کو چھوڑیں، بس یہ لیں اور خاموش ہو جائیں، تو فرماتے ہیں کہ صلح کرنا جائز ہے، اور اس مسئلے کا نام مسئلۃ الصلح علی الانکار، یعنی انکار پر صلح کرنا، کہ پہلے قابض نے انکار کیا اور پھر 2 لاکھ روپے دے کر اس کے ساتھ صلح کی، تو اس کے بارے میں صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس پر انشاءاللہ ہم کتاب الصلح میں بات کریں گے۔ والمدعى به وان كان مجهولا، ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قدر مستحق، یعنی اس مکان میں مدعی کا کتنا حصہ ہے جس کا وہ دعویٰ کر رہا ہے وہ نامعلوم ہے، تو ایک مجہول چیز سے صلح کرنا کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا جواب صاحب ہدایہ نے یہ دیا ہے کہ مدعا بھی، جس کا مدعی دعویٰ کر رہا ہے وہ حق مستحق اگرچہ مجہول ہے، لیکن صلح چونکہ ایک معلوم چیز پر کی گئی ہے تو مجہول سے معلوم پر صلح کرنا جائز ہے، یعنی 2 لاکھ روپے دیا وہ معلوم ہے، تو اگرچہ مدعی کا حق اس مکان میں مجہول ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ احناف کا مذہب ہے۔ لأنه جہالۃ فی الساقط، پہلے ہم اصول بیان کر چکے ہیں کہ اسقاطات میں جہالت مفضی للمنازعہ نہیں ہے، لہٰذا وہ مضر بھی نہیں ہے۔ یہاں پر جس حق کا مدعی دعویٰ کر رہا ہے
وہ صلح کی وجہ سے ساقط ہو رہا ہے تو اسقاطات میں جہالت قابل برداشت ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال ومن ادعى دارا في يد رجل انه وهبها له في وقت كذا فسئل البينة فقال قد جحدني الهبة فاشتريتها منه وقام المدعي البينة على الشراء منه قبل الوقت الذي يدعي فيه الهبة لا تقبل بينته لظهور التناقض إذ هو يدعي الشراء بعد الهبة وهم يشهدون به قبلها ولو شهدوا به بعدها تقبل لوضوح التوفيق ولو كان ادعى الهبة ثم قام البينة على الشراء قبلها ولم يقل جحدني الهبة فاشتريتها لم تقبل أيضا، ذكره في بعض النسخ، لأن دعوى الهبة إقرار منه بالملك للواهب عندها دون غيرها، ودعوى الشراء رجوع منه فعد مناقضا، بخلاف ما إذا ادعى الشراء بعد الهبة لأنه تقرر ملكه عندها۔ اور اگر کسی نے کسی کے مقبوضہ مکان میں دعویٰ کیا کہ اس نے فلاں وقت میں یہ مکان ہبہ کیا تھا، پھر اس سے بینہ کا مطالبہ کیا گیا تو اس نے کہا کہ اس نے ہبتاً دینے سے انکار کیا، پھر میں نے اس مکان کو خریدا اور مدعی نے خریدنے پر بینہ پیش کیا اس وقت سے پہلے کہ جس میں ہبہ کا دعویٰ کرتا ہے، تو تناقض ظاہر ہونے کی وجہ سے اس کا بینہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ ہبہ کے بعد خریدنے کا دعویٰ کر رہا ہے اور گواہ ہبہ سے پہلے خریدنے کی گواہی دیتے ہیں، اور اگر گواہ ہبہ کے بعد خریدنے کی گواہی دے دیں تو توفیق ظاہر ہونے کی وجہ سے بینہ قبول کیا جائے گا، اور اگر ہبہ کا دعویٰ کیا پھر اس سے پہلے خریدنے پر بینہ پیش کیا اور یہ نہیں کہا کہ اس نے ہبہ سے انکار کیا تھا پھر میں نے خرید لیا تو بھی بینہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسی ہی بعض نسخوں میں مذکور ہے، اس لیے کہ ہبہ کا دعویٰ مدعی کی طرف سے واہب کے لیے ملکیت کا اقرار ہے اور خریدنے کا دعویٰ کرنا اس اقرار سے رجوع ہے تو وہ مناقض شمار ہوگا، برخلاف اس صورت کے کہ جب ہبہ کے بعد خریدنے کا دعویٰ کیا، کیونکہ یہ ہبہ کے وقت اس کی ملکیت کو ثابت کرنا ہے۔ قال ومن ادعى دارا في يد رجل، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مکان مثلا زید کے قبضہ میں ہے، اس پر علی نے دعویٰ کیا کہ زید نے یہ مکان مجھے 10 رمضان مبارک کو ہبہ کیا تھا، اور زید انکار کرتا ہے کہ نہیں میں نے کوئی مکان ہبہ نہیں کیا ہے، تو ابھی علی سے قاضی صاحب نے بینہ کا مطالبہ کیا کہ آپ گواہ پیش کریں، تو علی کہتا ہے کہ میرے پاس گواہ تو نہیں ہے ہبہ پر، البتہ اس نے مجھے 10 رمضان مبارک کو یہ مکان ہبہ کیا تھا اور پھر واپس لے لیا، ہبہ کرنے سے انکار کیا، پھر میں نے اس سے خریدا، خریدنے پر میرے پاس گواہ موجود ہے، گواہوں کو مجلس قضا میں پیش کیا گیا، قاضی صاحب نے ان سے پوچھا، گواہی طلب کی تو انہوں نے گواہی دی کہ ہاں یہ مکان اس نے 1 رمضان مبارک کو زید سے خریدا ہے، لا تقبل بینتہ، تو اب یہ بینہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ علی نے دعویٰ کیا تھا کہ 10 رمضان مبارک کو اس نے مجھے مکان ہبہ کیا تھا، پھر ہبہ سے انکار کر کے میں نے ہبہ کے بعد اس سے خریدا ہے، یعنی خریداری کا دعویٰ 10 رمضان مبارک کے بعد کر رہا ہے، اور گواہوں نے 1 رمضان مبارک کو خریدنے کی گواہی دی کہ 1 رمضان مبارک کو علی نے یہ مکان خریدا ہے، تو اب یہ تناقض ہے، تو جب دعویٰ اور بینہ میں تناقض ہو تو بینہ قبول نہیں کیا جاتا۔ وَلَوْ شَهِدُوا بِهِ بَعْدَهَا تُقْبَلْ، اور اگر گواہوں نے ہبہ کے بعد خریدنے کی گواہی دی، یعنی 10 رمضان مبارک کے بعد 11، 15 یا 20 کو خریدنے کی گواہی دی تو یہ گواہی قبول کی جائے گی، کیونکہ اس صورت میں بینہ دعویٰ کے موافق ہے، تو جب بینہ اور دعویٰ میں موافقت ہو تو اس بینہ کو قبول کیا جاتا ہے اور اس کی بنا پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ ادَّعَى الْهِبَةَ ثُمَّ قَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ قَبْلَهَا، اور اگر صورت یہی ہو، یعنی علی نے 10 رمضان مبارک کو ہبہ کا دعویٰ کیا کہ زید مجھے مکان 10 رمضان مبارک کو ہبہ کر چکا ہے، ابھی ہبہ کا دعویٰ
اس بات کی دلیل ہے کہ 10 رمضان مبارک کو وہ زید کے لیے اس مکان کی ملکیت کا اقرار کر رہا ہے کہ 10 رمضان مبارک کو یہ اس مکان کا مالک تھا اور اپنی مملوکہ چیز مجھے ہبہ کی ہے، اور پھر بینہ پیش کیا کہ یکم رمضان مبارک کو یہ میں نے اس سے خریدا ہے۔ تو خریدنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یکم رمضان کو اس کی ملکیت زائل ہو گئی۔ تو ابھی ایک دعویٰ کے مطابق 10 رمضان مبارک کو وہ مالک ہے، اور شراء کے دعویٰ کے مطابق اس کی ملکیت یکم رمضان کو زائل ہوئی ہے۔ تو دونوں دعووں میں تناقض ہے، تو جب دعویٰ میں تناقض ہو تو وہ نہیں سنا جاتا۔ ذکرہ فی بعض النسخ، اور اسی طرح جمع صغیر کے بعض نسخوں میں مذکور ہے۔ بخلاف ما اذا ادعى الشراء بعد الہبۃ، اور اگر صورت یہ ہو کہ ہبہ کے بعد شراء کا دعویٰ کیا، یعنی 10 رمضان المبارک کے بعد شراء کا دعویٰ کیا اور اس پر بینہ پیش کیا، یہ بینہ قبول کیا جائے گا، کیونکہ اس صورت میں توفیق ممکن ہے بئی طور کہ 10 رمضان مبارک کو ہبہ کیا ہو اور قبضہ نہ دیا ہو، ابھی تک وہ واہب کے قبضہ میں برقرار ہو۔ تو ہبہ چونکہ قبضہ دینے سے تام ہوتا ہے، تو قبضہ دینے سے پہلے پہلے اس کو فروخت کیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہبہ کیا ہو لیکن باہمی رضامندی سے بعد میں ہبہ فسخ کیا گیا ہو اور یہ مکان واپس زید کے قبضہ میں آیا ہو اور اس کے بعد علی نے اس سے خریدا ہو۔ تو اس صورت میں چونکہ توفیق ممکن ہے، اس وجہ سے بینہ سنا جائے گا اور اس پر فیصلہ کیا جائے گا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال ومن قال لآخر اشتريت مني هذه الجارية فأنكر الآخر الشراء إن أجمع البائع على ترك الخصومة وسعه أن يطأها، لأن المشتري لما جحد كان فسخا من جهته إذ الفسخ يثبت به كما إذا تجاحد، فإذا عزم البائع على ترك الخصومة تم الفسخ، وبمجرد العزم وإن كان لا يثبت الفسخ فقد اقترن بالفعل وهو إمساك الجارية ونقلها وما يضاحيه، ولأنه لما تعذر استيفاء الثمن من المشتري فات رضا البائع فيستبد بفسخه۔ اور اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ باندی آپ نے مجھ سے خریدی ہے اور دوسرے نے انکار کیا، پس اگر بائع نے خصومت چھوڑنے کا پکا ارادہ کیا تو اس کے لیے باندی کے ساتھ فتی کرنا حلال ہے، اس لیے کہ مشتری نے جب اس کا انکار کیا تو یہ اس کی طرف سے فسخ ہوگا، کیونکہ اس سے فسخ ثابت ہو جاتا ہے، جیسا کہ جب دونوں انکار کریں، پس بائع نے جب خصومت چھوڑنے کا پکا عزم کیا تو فسخ تام ہو گیا۔ اور محض عزم کرنے سے اگرچہ فسخ ثابت نہیں ہوتا، لیکن یہ فعل کے ساتھ مقارن ہوا، اور وہ فعل باندی کو روکنا اور منتقل کرنا اور اس کے مشابہ ہے، اور اس لیے کہ جب مشتری سے ثمن کی وصولی متعذر ہوئی تو بائع کی رضامندی فوت ہوئی تو فسخ کرنے میں مستقل ہوگا۔ قال ومن قال لآخر اشتريت مني هذه الجارية، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ باندی آپ نے مجھ سے خریدی ہے، مخاطب نے انکار کیا، یعنی مشتری نے کہا کہ میں نے کوئی نہیں خریدی۔ ابھی مشتری کا یہ کہنا کہ میں نے نہیں خریدی یہ فسخ ہے۔ اس کے بعد اگر بائع اس کے ساتھ خصومت ترک کرنے کا پکا عزم کریں کہ اس کے ساتھ اس معاملے کو آگے میں نہیں بڑھاؤں گا، کہ اس کی طرف سے فسخ ہے۔ تو جب جانبین کی طرف سے عقد فسخ ہوا تو ابھی یہ باندی مکمل طور پر بائع کی اپنی ملکیت میں برقرار رہی اور اپنی مملوکہ کے ساتھ وطی کرنا جائز ہے، تو اس لیے بائع کے لیے بلا شک و شبہ بلا کسی ریکارڈ کے اپنی اس مملوکہ کے ساتھ وطی جائز ہوگی۔ وَبِمُجَرَّدِ الْعَزْمِ وَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ الْفَسْخُ، ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ حضرات نے یہ کہا کہ بائع نے جب ترک کرنے کا عزم کیا تو اس عزم کی وجہ سے عقد فسخ ہوا، اور حالانکہ عزم کرنے کی وجہ سے عقد فسخ نہیں ہوتا۔ تو صاحب ہدایہ وَبِمُجَرَّدِ الْعَزْمِ اس عبارت سے اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ بات تسلیم ہے کہ محض عزم کرنے سے عقد فسخ نہیں ہوتا، لیکن
اگر اس عقد کے ساتھ ایسا کوئی فعل مقترن ہو کہ جو فسخ پر دلالت کرے تو اس صورت میں عقد فسخ ہو جائے گا. اور یہاں پر ایسا ہی ہوا ہے کہ عزم کے ساتھ فعل مقترن ہوا ہے اور وہ بائے کا باندی کو رو کے رکھنا اور اپنے گھر کی طرف منتقل کرنا ہے، تو اس صورت میں بائے کی طرف سے بھی عقد فسخ شمار ہوگا. وَلِأَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ الثَّمَنِ مِنَ الْمُشْتَرِ، دوسری دلیل یہ ہے کہ مشتری نے انکار کیا تو ابھی اس سے ثمن لینا متعذر ہوا، اور بائے نے چونکہ باندی ثمن کے عوض ہی دی تھی، تو جب ثمن اس کو نہیں مل رہا تو اس کی رضامندی فوت ہوئی، اور رضامندی فوت ہونے کی وجہ سے وہ مستقل بالفسخ ہوگا، چاہے وہ زبان سے اس عقد کو فسخ کرے اور چاہے عمل سے اس کو فسخ کرے، بہر دو صورت یہ عقد فسخ ہو جائے گا. تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.